अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमा चीमा और मैं हूं आपकी होस्ट। हमारा प्रोग्राम है हैशटैग और अक्सर मैं आपसे कहती हूं कि हम वो टॉपिक्स लेके आते हैं जो बामकसद होते हैं। इधर उधर की बातें तो उसमें होती हैं, बट इन्फॉर्मेशन लाना या ऐसे सब्जेक्ट्स लाना जिससे किसी की भलाई हो, वो बात करना बहुत ज़रूरी है। और आज का टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव भी है, मेरे लिए पर्सनल भी है, क्योंकि मैं खुद इससे गुजरी हूँ। इनफर्टिलिटी यानी बांझपन, ये मर्दों में भी पाया जाता है और औरतों में भी पाया जाता है, और उससे ना सिर्फ कपल्स अफेक्ट होते हैं बल्कि पूरे पूरे ख़ानदान अफेक्ट होते हैं। ख़ानदान मैं इसलिए कहूँगी कि सबको ये लगता है कि मुदाखलत करनी ज़रूरी है। मेरा ख्याल है ये कपल्स तक छोड़ दिया जाए तो बेहतर ज़िंदगी गुजर सकती है। कुछ रिसर्च ये भी कहती है कि जो कपल्स बांझपन से गुजरते हैं वो जब सोशल मीडिया देखते हैं और दूसरों की तस्वीरें देखते हैं और वीडियोस देखते हैं तो वो थोड़ा सा और डिप्रेशन या एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। और ये कंपैरिजन वाकई बहुत तकलीफ दे अमल भी हो सकता है। अगर किसी के पास कोई चीज़ नहीं है और वो दूसरे के पास देखता है तो वो बहुत मजबूत ही होगा जो उससे अफेक्ट ना हो। इसी टॉपिक के बारे में आज खुल के बात करेंगे, और ना सिर्फ ये औरत के पॉइंट ऑफ व्यू से बात होगी बट मर्दों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात होगी। और हमारे साथ आज के गेस्ट जो हैं उनसे आपका तारुफ कराते हैं। तशरीफ़ रखते हैं महमूदुल हसन, जो कि जेनोवा के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, एक ऐसा इदारा जो बांझपन का इलाज करता है। वेलकम टू द शो। थैंक यू। और उनके साथ हैं डॉक्टर उस्मान होतियाना, कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट। वेलकम टू द शो जी। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये जो दोनों सब्जेक्ट्स हैं ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। आज दो मर्द हजरात को इस शो पे बुलाने का मकसद ये था कि जब अमूमन बांझपन की बात होती है और इनफर्टिलिटी की बात होती है तो हम ये सोचते हैं कि नहीं, इसमें औरत जो है वो ज़्यादा कसूरवार ठहराई जाती है। इसलिए मैंने आज पैनल पे दो मर्द हजरात को बुलाया। तो पहले तो ये सवाल आपसे होगा महमूद कि मुझे ये बताइए कि बांझपन है क्या? बांझपन या इनफर्टिलिटी जिसे कहते हैं, ये अगर एक जोड़ा, शादीशुदा जोड़ा 1 साल से कोशिश कर रहे हैं औलाद की और औलाद की नेमत से महरूम हैं तो इसको मेडिकल टर्म्स में बांझपन या इनफर्टिलिटी कहते हैं। बिल्कुल। और क्या ये बांझपन का ताल्लुक एक जेंडर से है या बांझपन दोनों मर्द और औरत दोनों में हो सकता है? बांझपन पाकिस्तान में आप कह सकते हैं कि 4 में से 1 जो जोड़ा है वो बांझपन से गुज़र रहा है, इनफर्टिलिटी की स्ट्रगल से गुज़र रहा है। हमारा जो एक्सपीरियंस है उसमें हमने देखा है कि हमारे पास जो जोड़े आते हैं, कपल्स आते हैं, उनमें से आधे जो हैं वो मर्द इश्यूज़ होते हैं और आधों के औरत के इशू होते हैं। सो 50% जो है जी मेल इश्यूज़ हैं और 50% मैं कहूँगा कि फ़ीमेल इश्यूज़ हैं। बिल्कुल ठीक है, यानी कि बराबर में दोनों हैं। बिल्कुल। अब हमारे शो का नाम है हैशटैग, यानी कि वो चीज़ें जो सोशल मीडिया को रिफ्लेक्ट करती हैं। अक्सर हम कंटेंट ऐसा देखते हैं फेसबुक पे, इंस्टा पे, हमारे दोस्त ऐसे होते हैं जो अपने बारे में कुछ ऐसा शेयर कर रहे होते हैं जो दूसरे के लिए तकलीफ का बायस भी बन सकता है और ट्रिगरिंग भी हो सकता है। डॉक्टर उस्मान, आप क्या समझते हैं कि एक ऐसा कपल जिसकी ख्वाहिश ये होती है कि उसको भी औलाद मिले, उसके लिए सोशल मीडिया पे जो कंटेंट है वो कितना ट्रिगरिंग हो सकता है? मेरा ख्याल है कि क्योंकि सोशल मीडिया बहुत जनरलाइज चीज़ है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी और हर चीज़ किसी ना किसी के लिए तकलीफ़ का बायस हो सकता है। तो हमारी बतौर साइकियाट्रिस्ट हमारी अप्रोच ये है कि जिसको तकलीफ़ है उसकी तकलीफ़ का या तो हल किया जाए या उसकी ट्रेनिंग की जाए, क्योंकि आप सब चीज़ें तो बंद नहीं कर सकते, ना ही आपका कंट्रोल है किसी भी। तो प्रैक्टिकल अप्रोच हमारी यही है कि उस बंदे को हेल्प की जाए जो तकलीफ़ में है। मगर इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है, देखें कई दफ़ा हमसे वो लोग भी जुड़े होते हैं। मैं इसलिए ये बार बार शेयर करना चाहती हूँ कि मैं बांझपन से गुजरी हुई 9 साल बाद मेरा बच्चा हुआ और सोशल मीडिया ने चैलेंजेस में मेरे इजाफा किया। जब मैं तस्वीरें देखती थी या वीडियोस देखती थी तो एकदम से मुझे अपनी इनसिक्योरिटी, अपनी कमी का एहसास ज़्यादा होता था। अल्लाह का शुक्र है मुझे साहिब औलाद अल्लाह ने अब बनाया, बट इलाज से मुमकिन हुआ। तो शायद मेरा सवाल पूछने का जाविया ये भी है कि कई दफ़ा हमारे पास चॉइसेस होती हैं, हाँ, और कई दफ़ा बिल्कुल चॉइसेस नहीं होती। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? कि हमारे माशरे में बच्चा ना होना इसको मनहूसियत के साथ जोड़ा गया है। बिल्कुल। मिसाल के तौर पर अगर किसी औरत का बच्चा नहीं होगा तो बजाय इसके वो उसके कॉजेज़ या डॉक्टर के पास जाने के वो अपनी उस सहेली का नाम ले लेगी जिसका बच्चा नहीं है। सऊदी अरब में एक स्टडी की मिसाल के तौर पे 550 औरतों की, तो उन्होंने देखा कि जो औरतें अनएजुकेटेड थीं उन्होंने कहा जी हमारे पर जादू टोना हुआ है, ये किसी की शरारत है। जो एजुकेटेड थी
دے وینٹ ٹو دا ڈاکٹرز، وہ ڈاکٹرز علاج اور سارا کچھ نا. تو یہ میرے خیال میں تعلیم سے بھی بہت جڑا ہوا ہے یہ مسئلہ، سوسائٹی سے بھی جڑا ہوا ہے، ایکسپیکٹیشن سے بھی جڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر عثمان، آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں، مگر ہم علاج کے لیے جاتے ہیں تو عورت تو پھر بھی اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے تو جانا ہی ہے، میرے ٹیسٹ بھی ہوں گے، مگر مرد جو ہیں وہ کتراتے ہیں، ایک سوشل پریشر ان پہ ہوتا ہے، ان کو یہ لگتا ہے کہ نہیں اگر ہم ایسے سینٹرز میں گئے تو پتہ نہیں ہم لوگ کیا کہیں گے، ہمیں باتیں سننے کو ملیں گی. تو یہ آپ کے ایکسپیرینس سے بھی میں بتاؤں گی کہ آپ کا سینٹر ہے، پر آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ میں جان ایلیا کا ایک شعر ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک ہی تو حادثہ ہے اور وہ یہ کہ آج تک بات نہیں کہی گئی، بات نہیں سنی گئی. پوری دنیا میں مردوں میں ڈپریشن، انگزائٹی بہت زیادہ ہے. اچھا، اب یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ بڑا پرسنل ڈیسیجن ہے ایک مرد کا یہ شیئر کرنا کہ وہ پرابلم اس کے ساتھ ہے کہ نہیں. ابھی جو اعداد و شمار بتائے گئے اس میں ہر 5 میں سے ایک کیس میں جو فالٹ ہے وہ بندے کی ہے، اور اس کے ٹیسٹنگ کے بعد ہی اس کو پتہ چلتا ہے. ٹیسٹ پتہ چلنے کے بعد وہ کیا کرتا ہے وہ علیحدہ کہانی ہے جو بہت سارے ڈراموں میں دکھائی گئی کہ اس نے فوراً فنگر پوائنٹنگ عورت کے اوپر کر دی، یا اس نے اپنی ماں کو کہا جس نے کہا تمہاری دوسری شادی کر دیتے ہیں. دوسری شادی، ٹھیک ہے نا. اور اگر پڑھی لکھی خاتون آ گئی تو سب سے پہلے اس نے اسی کا ٹیسٹ کروانا ہے. تو یہ ہمارا جو مین رول ہے کہ اویئرنیس، لوگوں کو بتانا. پری میریٹل کاؤنسلنگ، شادی سے پہلے عورت کی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے، مرد کی بھی، کہ شادی کا مطلب کیا ہے، اس کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں اور وہ انہوں نے کیسے چلانی ہے. تو امیچور لوگ تو نہیں شادی کر سکتے نا. نہیں، مگر یہ پیرنٹس تو نہیں سوچ رہے ہوتے، انہوں نے تو کہا کہ ابھی دباؤ بہت زیادہ ہے، تم بڑے ہو گئے ہو، تم زیادہ ایج ہو رہی ہے. یہ نہیں دیکھنا کہ وہ فائنینشلی اتنا ہے کہ وہ اب زندگی شروع کر رہے ہیں. اور کئی دفعہ وہ جو بچہ یا بچی ہے وہ خود بڑے جذباتی ہوتے ہیں، ان کو خود شادی کا بہت شوق ہوتا ہے، انہوں نے پیرنٹس کو تنگ کیا ہوتا ہے. بالکل بالکل. اچھا، آپ بتائیں کہ یہ جو آپ کے طرف کیسز آتے ہیں اس میں عورتیں جھجکتی ہیں، مرد جھجکتے ہیں، بیکاز میں بڑی اوپنلی یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں. ڈیفینیٹلی جی، ہماری سوسائٹی جو ہے وہ عورتوں پہ بہت زیادہ پریشر ڈالتی ہے، عورتوں پہ بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے بانجھ پن کا، اور سب سے پہلے جو ہمیں ریچ آؤٹ کرتی ہیں وہ عموماً خواتین ہی ہوتی ہیں. لیکن یہ چیز بہت ضروری ہے سمجھنا اس سفر کے اندر کہ اگر آپ کی ٹریٹمنٹ کے سکسیس کے لیے دونوں میاں بیوی کا جو ہے وہ ایک دوسرے کو ساتھ چلنا اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا بہت ضروری ہے. میں یہاں تک کہوں گا کہ جب آپ یہ سفر، جب بانجھ پن، اگر آپ کی اولاد نہیں ہوئی، 1 سال ہو گیا ہے، تو سب سے پہلے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ میل کے ہونے چاہیے، اور وہ بہت آسان ہوتے ہیں ان کے ٹیسٹ کروانے. کاؤنسلنگ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے سینٹر میں. میل کی الگ کاؤنسلنگ ہوتی ہے، فیمیل کی الگ کاؤنسلنگ ہوتی ہے. تو ڈیفینیٹلی اگر دیکھیں، اگر آپ کو سکسیس چاہیے تو آپ کو یہ سفر جو ہے اکٹھا کرنا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. مگر آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں کہ یہ جو عموماً اگر مرد حضرات آ بھی جاتے ہیں تو وہ کس چیز کی شکایت کرتے ہیں، کہ ان کے دماغ میں کیا خوف تھے کہ ان کو کیا کہا جائے گا یا ان پہ کیا انگلی اٹھائی جائے گی، اور آپ پھر اس سے کیسے ڈیل کرتے ہیں اپنے سینٹر میں؟ پھر ڈاکٹر صاحب آپ بھی بتائیے. پہلی بات تو یہ کہ ہمارا جو کلچر ہے وہ ایسا ہی ہے کہ اگر مرد کے اوپر نشاندہی کی جاتی ہے کہ ان کو بانجھ پن کا مسئلہ ہے تو یہ غیرت کا مسئلہ بن جاتا ہے. دیکھیں، اور جب یہ غیرت کا مسئلہ بن جاتا ہے تو پھر یہ ایموشنل چیز ہو جاتی ہے اور پھر انسان کا دماغ بند ہو جاتا ہے. تو جب بھی تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم بیٹھ کے پیشنٹ کا جو روٹ کاز ہے ایشو کا اس کے ساتھ ڈیل کریں، ایجوکیٹ کریں، اویئر کریں. ان کو خود پیشنٹ کو سمجھ آنی چاہیے کہ مسئلہ کیا ہے، کیونکہ اب سائنس اتنی آگے، میڈیکل سائنس چلی گئی ہے کہ ہر جو ہے جو ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے اور بانجھ پن کا علاج ہے. بالکل. تو کیوں نہیں. اس کے علاوہ ایک اور چیز میرا خیال ہے کہنی بہت ضروری ہے کہ یہ ایک بیماری ہے، یہ کسی کا قصور نہیں ہے. ہم پیدا ایسے ہوئے ہیں، اگر کسی میں اس کا مسئلہ ہے تو ایک بیماری ہے، جیسے ڈائبٹیز ہے، ہارٹ ڈیزیز ہے، کسی کو مینٹل النس ہے. اس کو بیماری سمجھ کے اگر ہم شاید آگے جائیں تو آسانیاں ہوں. آپ کیا کہتے ہیں کہ اگر کوئی کسی نے اپنے اندر یہ مضبوطی لانی ہے ایز اے کپل، آپ کپلز کی اگر چلیں ہم بات کرتے ہیں، صرف مرد کی نہیں، تو وہ کیا کیا چیزیں ہیں، وہ کیا کیا فلٹرز ہیں، یا کیا ایڈوائس آپ دینا چاہیں گے اس کپل کو؟ میرا خیال ہے جس طرح ایک فٹ بال میچ میں ایک کھلاڑی سے گول نہیں ہو رہا تو بجائے اس کے کہ ہم اس کے اوپر تانے کسیں، اس کو کمتر سمجھیں، اس کو بالکل بٹھا دیں،
تو ہم اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. ہمیں جیسا انہوں نے بتایا کاؤنسلنگ, انٹرپرسنل کاؤنسلنگ کپل کی بہت ضروری ہے. یہ ایک لمبا سفر ہے, آسان سفر نہیں, ایک لمبا سفر ہے, مہنگا سفر بھی ہے. اور اس میں جس طرح آپ نے K2 پہ آپ چڑھنے جا رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ کتنے لوگوں میں سے کتنے لوگ نہیں بھی پہنچ سکیں گے نا. تو ایک ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے. اور بلکہ آپ, میرا خیال ہے پوری دنیا میں جو پیٹرن ہے وہ اڈاپشن کا بھی ایک ساتھ ساتھ سولوشن چل رہا ہوتا ہے. تو آپ شروع میں ہی طے کر لیں مثال کے طور پہ کتنے سائیکلز آپ کرنا چاہیں گے, کتنے پیسے خرچ کرنا چاہیں گے, کیونکہ یہ ایک فائنینشیل بہت یہ بڑا ایک بھاری قسم کا سفر ہے, آسان نہیں ہے. اگر کم پیسوں میں کچھ کرنا چاہیں, اگر آپ چاہیں کہ جی کوئی پسماندہ ملک کے حساب سے کوئی چھوٹی لائٹ ایڈوائس دے, اس کا بہت زیادہ عمل دخل آپ کی ذہنی صحت سے ہے. کیونکہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ذہنی صحت سے جسم پہ اتنے زبردست اثرات آتے ہیں, اچھی یا بری سے. اچھی صحت ہوگی تو اچھے اثرات, اور اگر بری صحت ہے, اور بری میں آپ نے دیکھا جی وزن بڑھ گیا, یا وزن گر گیا, ہارمونل لیول اوپر نیچے ہو گیا. اور یہ اتنا بڑا انٹیپڈ ایریا ہے سائیکیٹری کا بھی, اور یہ مریض ہمارے بلکہ بکھرے ہوتے ہیں نا, میڈیکل میں بھی جاتے ہیں اور سرجریز میں جاتے ہیں. کچھ لڑکیاں اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے سرجریاں کرانا شروع کر دیتی ہیں, آبسیشن کا شکار ہو جاتی ہیں. تو یہ میرا خیال میں سب سے جو لو کاسٹ ہوگا نا وہ ہوگا کہ آپ ذہنی صحت پہ بھی دھیان دیں. دونوں سے میں یہ سوال کروں گی, مگر آپ سے شروع کروں گی کہ یہ جو ہم لوگوں کی انفارمیشن ہے یہ عموماً گھر والوں سے آ رہی ہوتی ہے جن کی کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہوتی. ہم آن لائن دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم نے کسی سے سنا ہوتا ہے, ٹی وی پہ کوئی کانٹینٹ چل رہا ہے, چاہے ڈرامے میں ہی شیئر ہوا ہے یا فلم میں ہی شیئر ہوا ہے, ہمیں لگتا ہے کہ ہم اب اس کے ایکسپرٹ بن گئے ہیں. اس چیز کو کیسے ڈسکریج کیا جائے؟ اور جب آپ علاج کرتے ہیں کسی بھی پیشنٹ کا, تو کیا یہ آپ تھوڑا اریٹیٹ ہوتے ہیں جب پیشنٹ کہتا ہے نہیں میں نے تو یہ پڑھا تھا, میں نے تو یہ سنا تھا؟ میں تو خوش ہوتا ہوں اگر کوئی انفارمیشن لے کے آئے, لیکن اس میں یہ ہے کہ یہ پرسنل جرنی ہے جس میں آپ انفارمیشن لینا شروع کرتے ہیں. آپ ایک جگہ جاتے ہیں, دوسری جگہ پہ جاتے ہیں. اسی طرح فیملی یونٹس میں بھی کبھی تو ڈاکٹر عثمان اس میں مداخلت ہے نا, کہ اگر ایک کپل ہے اپنی مدر ان لا سے پوچھ رہا ہے, ماں سے پوچھ رہا ہے, بہنوں سے پوچھ رہا ہے, نندوں سے, مطلب یہ رشتے بھی تو اس میں ہیں نا. لیکن تعلیم کا رول ہے نا, ایک تعلیم کا رول ہے. تعلیم آپ کو اپنا فیصلہ لینا سکھانا چاہیے. تعلیم کا یہ رول ہے کہ آپ کو جو انفارمیشن چاہیے وہ ڈھونڈنا بھی سکھاتا ہے نا. تو اگر کوئی اتنا ہی مطلب پریشان ہے کہ وہ اپنا ماں باپ سے پوچھ رہے ہیں, تو ماں باپ کا کام ہے کہ اس کو درست بندے کے ساتھ لنک کریں. چاہے کسی جگہ پہ بھی جائیں, آپ لیڈی ہیلتھ ورکر سے شروع کریں, آپ اپنے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل پہ جائیں, گائنیکولوجسٹ کے پاس پہنچیں. تو جب IVF کا ٹائم آئے تو وہ بھی آپ کو آپشن بتائی جائے گی, وہ بھی آپ جا سکتے ہیں. لیکن چلنا شروع کریں, سفر تو آپ مطلب قدم تو نکالیں نا, بیٹھے مت. بڑا امپورٹنٹ ہے کہ سورس آف انفارمیشن جو ہے, آئی تھنک کہ ہمارے اوور آل کلچر میں بہت بڑا مسئلہ ہے. لوگ جو دیکھتے ہیں وہ بلیو کر لیتے ہیں, یقین کر لیتے ہیں. تو وہی جیسا آپ نے کہا تعلیم کا بڑا اس میں رول ہوتا ہے کہ کرٹیکلی انالائز کرنا انفارمیشن کو. اور مطلب کہ آپ آئی تھنک اچھی بات ہے کہ آپ اکٹھی کریں انفارمیشن, اپنے آپ کو اویئر کریں, لیکن یہ بھی سمجھیں کہ آگے جو ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے اس نے اپنی ساری لائف ڈیووٹ کی ہوئی ہے اسی چیز کو سمجھنے کے لیے. تھوڑی سی اس کی عزت کریں. ہاں جی, وہ ایکسپرٹ ہے, ایگزیکٹلی وہ ایکسپرٹ ہے, ایکسپرٹ کی آپ کو سنیں. بالکل بالکل. اچھا محمود, یہ تھوڑا بالکل ایک سوال آپ کی طرف بھی آؤں گی. آپ کینیڈا میں تھے تو شاید پاکستان میں نے تو جو فیس کیا وہ میرا خیال ہے اس کے بہت بہت اثرات میرے پہ, میری پرسنالٹی پہ ابھی بھی ہیں. تہمتیں بھی سنی, اور لوگوں نے مجھے کئی ایونٹ سے بلانے سے بھی کترانا شروع ہو گئے. یعنی کہ اگر کسی بچے کی برتھ ڈے پارٹی ہوتی تھی, نئی دلہن ہوتی تھی, تو کہتے تھے نہیں سایہ نہ پڑے. بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو پڑھے لکھے لوگ بھی ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ ایک دو واقعہ میرے ساتھ بھی یہ ہوا. آپ لوگوں نے اپنی اس جرنی میں کیا ایسی کوئی بات فیس کی؟ کیونکہ میں جانتی ہوں کہ آپ ایسے ملک میں تھے جہاں شاید اتنے تانے یا اتنی تہمتیں آپ پہ نہ لگی ہوں, مگر ظاہر پاکستان یا اس ریجن سے تعلق تو آپ کا تھا. اس جرنی کے بارے میں آپ سے کچھ پوچھوں گی. جی بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بہتر جواب میری وائف دے سکتی ہیں. لیکن یہ کہ کینیڈا میں لوگ زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں. وہاں پہ کاؤنسلنگ بھی جو ہے وہ اویلیبل ہوتی ہے کہ اگر آپ نے کسی سے جا کے بات کرنی ہے پروفیشنلی تو آپ جا کے کر سکتے ہیں. وہاں پہ ڈاکٹرز جو ہیں تھوڑا زیادہ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں کاؤنسلنگ کے اندر. میں کہوں گا کہ کیونکہ ہم ایک طرح سے
لکی تھے، میں کہہ سکتا ہوں کہ ہم تھوڑے سے پروٹیکٹڈ تھے وہاں پہ، جسے کہتے ہیں ایکسٹینڈڈ فیملی نہیں تھی ہماری. اب دیکھیں تو جنرلی ہم یہ سوچتے ہیں ایکسٹینڈڈ فیملی کی بات ہو رہی جی. تو سپورٹ کی بات ہو رہی ہوگی، بٹ ہاں یہاں آپ چیلنج دیکھیں کہ جب کسی میں کمی ہوتی ہے تو یہی ہمارے ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو بار بار یاد دلاتے ہیں کہ ہاں تم میں یہ لیکن کمی. وہی کہ سینسٹیوٹی نہیں ہے ہمارے کلچر میں، کبھی لوگ زیادہ ان چیزوں پہ اتنا سوچتے نہیں ہیں. تو ڈیفینیٹلی آئی تھنک کہ ایک طرح سے، لیکن ہم نے کیونکہ ہماری اور وہاں پہ سپورٹ سسٹم نہیں تھا فیملی کا، تو ہم نے شروع سے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ ہم نے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے اس جرنی میں. تو یہ ایک طرح سے ہمارا اکٹھا ہم نے سوچ لیا تھا کہ ہمارا سفر ہے اور ہم نے اس کو گزارنا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ وی ور بلیسڈ. لیکن اب جب ہم پاکستان میں یہ کام کر رہے ہیں تو ان چیزوں پہ ہم کافی زور دے رہے ہیں. کاؤنسلنگ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا مینٹلی خوش رہنا، اسٹیبل رہنا، اسٹریس زیادہ نہ لینا بہت جو ہے افیکٹ کرتا ہے آپ کی سکسیس ریٹ. بالکل. ایک سوال آپ سے، ایک ٹیسٹ کی طرح یہ سوال کروں گی میں، کیونکہ جب میں بھی اس سے گزری تھی اور اب میرا بہت کام جو ہے وہ مجھے ایسے کپلز کے سامنے لے آتا ہے، میں اپنی پرسنل جرنی ذرا پبلکلی شیئر کرتی ہوں تو لوگ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں اگر آپ کے پاس ایک کپل آتا ہے جس میں ابھی یہ تشخیص نہیں ہوئی کس میں مسئلہ ہے، اور اس میں سے دونوں میں سے کوئی، جو عموماً ویسے مرد ہی یہ کہتے ہیں کہ میں تو دوسری شادی کرنے لگا ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میری اماں بھی کہہ رہی ہیں اور میری ہو سکتی ہے اور مجھے لگتا ہے میرا بچہ ہو سکتا ہے. اس کیس میں ایز اے ڈاکٹر آپ کیا کہیں گے ان کو؟ خیال میں کپل تھیراپی کا جو بیسک اصول ہے نا، جس میں آپ دونوں سے کمیونیکیشن کرتے ہیں، ان کو پہلے تو پوچھتے ہیں کہ آپ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں اس چیز سے. مثال کے طور پہ آپ دوسری شادی کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے پہلے تو جاننا پڑے گا پہلی شادی کیسے ہوئی، وہ کس نے فیصلہ کیا، اس میں کیا آبجیکٹیو تھا. ظاہری بات ہے اگر آپ کا ایک ایکسپیریمنٹ نہیں صحیح چلا، کیونکہ دیکھیں سائیکیٹری کا بیسک اصول یہ ہے کہ ہمارا خوش رہنا باہر کے عوامل پہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم باہر کو نہیں کنٹرول کر سکتے. ہاں اگر آپ اس طرح کے جب ڈائلاگ شروع کرتے ہیں تو پھر اس قسم کی باتیں آتی ہیں جہاں پہ ہمیں آسانی ہوتی ہے اس میں انٹروین کرنے کی. محمود، بانجھپن کی بات ہو رہی ہے اور علاج، ممکنہ علاج کی بات ہو رہی ہے، اس کی کاسٹ کی بات ہو گئی. مجھے یہ بتائیے کہ اس کے سکسیس کے کیا ریشو ہیں، مطلب کتنی سکسیسفل ہوتی ہے؟ کیونکہ جب میں بھی اس میں سے گزر رہی تھی تو باہر کے ملکوں کے ایسے بھی انٹرنیٹ پہ آتے تھے کہ 60%، 65% سکسیس ریٹ، اور اتنے پیسے بھی نہیں تھے، نہ میری اتنی ایکسس تھی، میرا تو دل کرتا تھا بھاگ کے اس ملک چلی جاؤں کہ کس طرح بچہ ہو جائے. سو میں بالکل ریئلسٹکلی آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ سکسیس ریٹ کیا ہے اور اس میں ایج وغیرہ وہ ساری پلیز آپ بات شیئر کریں. ہاں جی، پہلی بات تو اس سے ہم نے پہلے کہا تھا کہ انٹرنیٹ پہ جو چیز دیکھتے ہیں اس پہ بلیو نہیں کرنا چاہیے. اور تھنگ از کہ جو بانجھپن کا یا جو انفرٹیلیٹی کی جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے بہت ڈفرینٹ ٹائپ کی ٹریٹمنٹس ہوتی ہیں اور بہت ڈفرینٹ فیکٹرز پہ بیسڈ ہوتی ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک اس کا جو ہے وہ سکسیس ریٹ ہے، ڈپینڈ کرتا ہے بہت زیادہ ڈفرینٹ فیکٹرز کے اوپر. جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا، ایج جو ہے، فیمیل ایج بہت بڑا فیکٹر ہے. آپ کا لائف سٹائل جو ہے بہت بڑا فیکٹر ہے. نہیں، لائف سٹائل سے آپ کی کیا مراد ہے؟ لائف سٹائل سے آپ کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں. خالص غذا جو ہوتی ہے اب اتنی اویلیبل نہیں ہے، لوگ پروسیس چیزیں کھاتے ہیں. تندرستی بالکل ہزار نعمت ہے، مگر فٹ ہونے کے لیے اگر آپ فزیکلی فٹ ہیں، کہتے ہیں اس کا امپیکٹ مینٹل اس پہ بھی آتا ہے. تو سائنٹیفکلی یہ کیسے پروو ہوا ہے کہ اگر میں چلیں جاگنگ کر رہی ہوں یا جم جا رہی ہوں یا واک کر رہی ہوں، جو بھی ایکسرسائز کر رہی ہوں، اس کا وہ کیسے مجھے مینٹلی ٹھیک رکھتی ہے؟ ہم کہتے ہیں نو ہیلتھ وداؤٹ مینٹل ہیلتھ. جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کے پورے جسم میں خون تیزی سے دماغ کے ان حصوں میں بھی جاتا ہے جہاں پہ ڈائریکٹ آرٹریز نہیں جاتی، خون ڈائریکٹلی نہیں پہنچ رہا. ٹھیک ہے. پلس جو ورزش کرنا ہے وہ ایک ایسا عمل ہے جہاں آپ پورے دن میں اپنے لیے ٹائم نکالتے ہیں. ابھی یہ ڈیجیٹل ایج کا زمانہ ہے، ہر بچہ بڑا جوان موبائل کے اوپر ہے. اپنے لیے تھوڑی دیر سوچنا، ہر چیز کو سوئچ آف کر کے سوچنے کا عمل کتنا اہم ہے. تو جو ہم اگر 5 منٹ بھی باہر کہتے ہیں کہ جی آپ 5-10 منٹ بھی اگر اپنے بارے میں سوچیں دن میں کہ جی آپ کہاں جا رہے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا سوچنا چاہتے ہیں، یہ بہت اہم ہے. ریفلیکشن یعنی کہ سوچ وچار. اچھا، اس کا بتائیں. یہ کہتے ہیں کہ مائنڈ ٹریننگ سے منسلک ہوتی ہے کہ اپنے مائنڈ کو ٹرین کرنا ہے. تو اگر کوئی چاہ رہا ہے کہ جی ہاں ٹھیک ہے، یہ مسائل تو یہیں رہیں گے، نوکری کے بھی، گھر کے بھی، میں نے مائنڈ کو سوئچ آف کرنا ہے، تو اس کی کوئی ٹیکنیک بتا سکتے ہیں آپ، ٹپس ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں؟ آپ
वैसे तो आप नमाज में अगर आप दिल लगाएं या आप कोई भी काम जो आपको बेशक। शौक हो, कोई किताब अपने शौक की वो पढ़ ले या अपने माँ बाप के पास बेशक बैठ के कुछ भी ना कहे या बात कर ले, मतलब जो आपका दिल कर रहा है, इसका मतलब ये कोई यूनिवर्सल सोल्यूशन नहीं है, लेकिन जो आपका दिल कर रहा है, क्या हम मगर अगर उसका दिल फिर ये कह रहा है कि मैं मोबाइल पे या टीवी देखूं या वही मतलब इलेक्ट्रॉनिक उससे एंगेज रहूं, तो मैं वो चाह रही हूँ कि देखें अगर हमें पता होता है ये जो चीज़ है ये मेरे लिए नुकसानदेह है, बट वो क्या ऐसा डिसिप्लिन लाने की टिप है कि मैं कहूँ नहीं ये मैंने साइड पे रखा, ये मेरा 10वां चाय का कप है, आई थिंक ये एक्सेसिव हो गया है। माइंड को कैसे ट्रेन करें कि नहीं ये मैं जो भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ ये मेरी सेहत के लिए चाहे अच्छा है या बुरा है, एक्सेस तो जो भी होगी वो खराब होगी, तो उसको माइंड को कैसे मैं ट्रिक कर सकती हूँ, ट्रेन कर सकती ये हूँ? मसला फोकस का है ना। ठीक है। फोकस हमारा अगर कोई ऑब्जेक्टिव लाइफ में हो, कोई गोल हो लॉन्ग टर्म, मिसाल के तौर पे एक लड़के ने MBBS करना है, ठीक है, अब ये उसका लॉन्ग टर्म गोल है 5 सालों के ऊपर, लेकिन उसने डेली अपनी जो लाइफस्टाइल है उसमें कुछ प्लानिंग होनी चाहिए कि कितना टाइम उसने पढ़ना है, कितना टाइम उसने सोना है, कितना टाइम उसने खाना पीना है या सोशलाइजेशन करनी है ना। तो जैसे आप घर में बजट बनाते हैं, कुछ ना कुछ तो सोचते हैं ना। बिल्कुल। तो अगर आप बिल्कुल कुछ नहीं सोच रहे तब भी एक कुछ रिजल्ट निकल आएगा, अगर आप बहुत ओवर सोच रहे हैं वो मसला भी। तो बैलेंस इज द की वर्ड। आप किसी भी एनवायरनमेंट में ये सोचिए कि बैलेंस कितना ख़राब है। बिल्कुल, अब बिल्कुल इत्तेदाल से आप ज़िंदगी गुजारेंगे, ज़िंदगी बहुत आसान होगी। इसके अलावा हर चीज़ का इलाज है, और अगर आपको इस ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ी नेमत या माइलस्टोन नहीं भी मिलता तो आई होप आपको उसका सब्र आए या कोपिंग मैकेनिज्म मिले, कोई ना कोई इसका हल ज़रूर होता है। जाते जाते मैं आप दोनों से कुछ एक मैसेज ज़रूर लेना चाहूँगी कि आप पॉजिटिविटी का मैसेज दें और आप ये बताएं कि किस तरह कपल्स जो हैं एक सेहतमंद हेल्दी ज़िंदगी गुजार सकते हैं इस चैलेंज को लेकर भी। बिल्कुल जी, गुजार सकते हैं, और पॉजिटिविटी जिसे कहते हैं कि उम्मीद ही जो है वो ज़िंदगी का नाम है, तो आप पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, और एक दूसरे का साथ देना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ कि एक ये बहुत इंटीग्रल पार्ट है कि आप पॉजिटिव रहें, खुश रहें, और ये इंशाल्लाह हर चीज़ का जो है वो इलाज है। बिल्कुल आपने बात सही की। अच्छा, इस सवाल को थोड़ा सा चेंज मैं करूँगी, सुनना कितना ज़रूरी है और बोलना कितना ज़रूरी है? इस सारी चीज़ में जो हम कह रहे हैं कम्युनिकेशन इसकी कपल के दरमियान में और कपल का दूसरों से कम्युनिकेशन, ये की नज़र आ रहा है इस सारी चीज़ में। तो इस बात से अगर मेरा आप ख्याल है ये डिपेंड करता है कि आप किसकी सुन रहे हैं और किससे बोल रहे हैं, फिल्टर लगा लें। क्योंकि जो उसका असल जो काम है ना वो है सोच, जो उसके बीच में हाइल है, सुनने और बोलने के बीच में जो सोच का अमल है, जो उसको प्रोसेस करना है। तो मेरा मैसेज जो आपका था कि मेरा मैसेज ये होगा कि आप अपने आप को जानने का अमल जारी रखिए, जो लोग आपको इसमें मदद करते हैं उनके साथ रहिए, जो नुकसान पहुंचाते हैं उनसे दूर रहिए, और अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए। आप दोनों का आने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आई होप कि हमारे व्यूअर्स को कोई ना कोई इस चीज़ से फ़ायदा मिले और ये भी पता लगे कि किस तरह भी अपने आप को मेंटली हेल्दी रखना है, और आपकी तरफ से कि इलाज बिल्कुल मुमकिन है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। बहुत Thank you, शुक्रिया, रम्या। बहुत Thank you. शुक्रिया। इन सब बातों से हमने एक चीज़ समझ आती है कि इलाज मुमकिन है। अपने आप में यकीन रखें और कोशिश करें कि जो भी आपको अपने लिए बेहतर लगता है वो फैसला करें। दूसरों ने तो कहना है उसको फ़िल्टर करने का थोड़ा सा एफर्ट करें और प्रैक्टिस करें कि जो नेगेटिव चीज़ें हैं ना उनको फ़िल्टर करें। मगर हाँ, ये मैं ये भी कहूँगी कि कई दफ़ा कोई लोग अच्छी एडवाइस भी दे रहे होते हैं और एक सिंसियर जगह से आ रहे होते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अगले एपिसोड में हैशटैग में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।